درس قرآن و فقہ اور اصلاح معاشرہ چینل علوم القرآن ZHB سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق علیہ۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، نوجوانان اسلام اور ذمہ داران مسجد حاضہ، ہم سب کے لیے آج کا یہ موقع بہت ہی مسرت اور نہایت ہی خوشی کا ہے، اس لیے کہ لوگ دنیاوی چیزوں کے افتتاح کے موقع پر خوش ہوتے ہیں۔ کوئی دکان کی اوپننگ کر کے خوش ہوتا ہے، کوئی مکان کی اوپننگ کر کے خوش ہوتا ہے، اور اسی طرح کوئی کارخانے اور فیکٹری کی سنگ بنیاد رکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تو وہ خوشیاں دنیا والوں کو مبارک ہو، لیکن ہمارے لیے اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کا کلام بڑی سعادت کی چیز ہے۔ اس کا افتتاح، اس کی اوپننگ اور اس کا آغاز ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوشی کی چیز ہے۔ اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو قرآن مجید کے درس کے آغاز سے دل میں خوشی نہ ہو رہی ہو، اور درس حدیث کے آغاز سے دل کے اندر خوشی نہ ہو، اس کا دل باغ نہ ہو رہا ہو، تو اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے دل کو ٹٹولے کہ قرآن اور حدیث سے، قرآن و حدیث کی محبت سے، الفت سے، شوق سے اس کا دل خالی کیوں ہے؟ کہیں اس کا ایمان تو کمزور نہیں ہے، کہیں اللہ سے تعلق اس کا کمزور نہیں ہے، اللہ کے نبی سے اس کا تعلق کمزور نہیں ہے۔ آج ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے ہم برداشت نہیں کر سکتے، احتجاج کرنے لگ جاتے ہیں، آوازیں اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں، لیکن نبی کے گستاخ
سے انتقام لینے کا ہمیشہ ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے آپ۔ انتقام لینے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کی جو اصلی سزا ہے، اس کی تفصیلات ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن نبی کے گستاخ سے انتقام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کے کام کو بڑھا دو، اللہ کے کلام کو دنیا میں عام کر دو، اللہ کے نبی کے کلام کو دنیا کے اندر عام کر دو۔ یہ ہے دندان شکن جواب، منہ توڑ جواب، پتھر پھوڑ جواب۔ یہ ہے سنتوں کا اہتمام بڑھا دو، چہروں پر چہرے لاؤ، سروں پر ٹوپیاں اور پگڑیاں رکھو، اسلامی وضاقطہ اپناؤ، اور گھروں کے اندر نبی کی سنتوں کا اہتمام کرو۔ یہ گستاخ رسول سے انتقام لینے کا اس سے بہتر طریقہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ہمارے درس قرآن مجید ہو یا درس حدیث شریف ہو، ہر مسجد میں اس کی بنیاد رکھنے کا ایک مقصد تو وہ ہے جو ابھی آپ نے حضرت مولانا عتیق احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور اسی طرح مفتی خلیل صاحب کی زبانی سماعت فرمایا، اور اسی میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب بھی اس طرح ہوگا ہم نبی کے کام کو انشاءاللہ بڑھائیں کریں گے نا۔ گستاخ رسول وہ تو اپنے انجام کو، کیفر کردار کو انشاءاللہ پہنچ کر رہے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب اور ابو لہب جیسے گستاخ رسول برباد ہو گئے، ہو جائے گا۔ لیکن آج ہمارے دل میں قرآن کی عظمت جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، اور حدیث رسول سے جیسی محبت ہونی چاہیے وہ تو کچھ بھی ہے ہی نہیں۔ حدیث کو عام نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھروں کے اندر بدعات و خرافات جاری ہو گئی۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی دادیوں کو اور اپنی نانیوں کو، گھر کی بزرگ عورتوں کو ہم نے حدیثیں نہیں سنائی، حدیثیں یاد نہیں دلائی، تو انہوں نے اپنی حدیثیں جاری کر دی۔ کیا بھائی بات صحیح ہے نہیں ہے؟ قرآن مجید کا درس وہ تو اپنی جگہ ہے، درس قرآن مجید کا مقام اور مرتبہ، اس میں بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ کسی کو اگر ہدایت مل سکتی ہے وہ اللہ کے کلام سے مل سکتی ہے۔ کسی کے دل کے وسوسے کا علاج اگر ہو سکتا ہے وہ اللہ کی کتاب کلام اللہ سے ہو سکتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور سورہ بقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہم ہدایت کے محتاج ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں جو سورت پڑھی جاتی ہے اس کا نامی کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ انسان کی سب سے بڑی ضرورت روٹی کپڑا مکان نہیں ہے، ہدایت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے پر گامزن فرما دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا دیجئے جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
یعنی یہودیوں کے راستے سے، ضالین یعنی عیسائیوں کے راستے سے ہمیں بچا دیجئے۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، نکتے کی بات ہے، سورہ فاتحہ ہر کوئی مسلمان پڑھ رہا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، صالح بھی پڑھ رہا ہے، ولی بھی پڑھ رہے ہیں، علماء بھی پڑھ رہے ہیں، صحابی بھی پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، نبی کون سی سورت پڑھتے تھے؟ سورہ فاتحہ۔ نبی بھی اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ ہدایت کی منزلیں اونچی ہیں۔ ہمیں تو ہمارے حساب سے ہدایت کی ضرورت ہے، ولی ہے تو ولی کے حساب سے ہدایت کی ضرورت ہے، صحابی ہے تو صحابی کے حساب سے ہدایت کی ضرورت ہے، نبی ہے تو نبی کے حساب سے۔ وہاں ہدایت کا وہ معنی نہیں چل سکتا جو کسی کافر کے حق میں ہدایت کا مطلب ہوتا ہے، عام انسان کے حق میں ہوتا ہے، نبی کے حق میں ہدایت کا مطلب الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اللہ نے اس کے بعد والی صورت میں بندے کی دعا کا جواب دیا۔ بندے تو ہدایت مانگ رہا ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب پڑھ لے، لا ریب فی، اس کتاب میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اگر تجھے شک کی بیماری ہو جائے تو اپنا علاج کر لے۔ کسی کو بخار ہو جائے اور شکر کڑوی معلوم ہو تو شکر کا قصور ہے اس کا ہے؟ بولو بھائی۔ کسی کو سانپ ڈس لے اور نیم کا پتا اسے میٹھا معلوم ہو تو کس کا قصور ہے؟ اس کا قصور ہے، علاج کر لے۔ نیم کا پتا کڑوا معلوم ہوگا، بخار کا علاج ہوگا تو شکر میٹھی معلوم ہوگی۔ اور ہمیں قرآن و حدیث کے درس میں بیٹھ کر لطف نہ آ رہا ہو، قرآن پڑھ کر لذت نہ آ رہی ہو، حدیث رسول سن کر لذت محسوس نہ ہو رہی ہو، تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ مفتی شفیع صاحب نے لکھا کہ قرآن سے اگر استفادہ کرنا ہے، پہلے دل کی دنیا بدلو، یعنی گناہوں سے توبہ کرو، تمہارا علاج ہو جائے گا۔ اس کے بعد قرآن کھولو، پڑھو، نور حاصل ہوگا، دل کی دنیا بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اب آئیے حدیث رسول کی طرف۔ اللہ کے کلام کو قرآن کہتے ہیں تو اللہ کے نبی کے کلام کو حدیث کہتے ہیں، اور خالق کائنات نے قرآن کی حفاظت، حدیث کی حفاظت کی عجیب انداز میں۔ دیکھو، بعض کمپنیاں ایسی ہوتی ہیں اپنا نام رجسٹر کر لیتی ہیں، اگر وہ نام کوئی دوسرا استعمال کرے اس کے اوپر کیس ہو جاتا ہے۔ کیوں یہ رجسٹری؟ کیوں؟ تاکہ دنیا میں کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ اسی طرح قرآن کے معنی پڑھنے کے آتے ہیں، اس لیے کہ قرآن بار بار پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کے معنی ملانے کے بھی آتے ہیں، اس لیے کہ قرآن بندے کو اللہ سے ملاتا ہے۔ لیکن ہر چیز کو آپ قرآن نہیں کہہ سکتے، اللہ نے خاص کر دیا، قرآن کے لیے لفظ خاص، قرآن کے لیے خاص، اور حدیث کے معنی بولنے کے آتے ہیں۔ ابھی آپ نے علماء کرام سے سنا، گفتگو کے، بات کرنے کے، لیکن یہ لفظ کس کے لیے خاص ہے؟ ہمارے نبی کے افعال، اعمال، نبی کے کاموں کے لیے خاص ہے۔ آپ اپنے کاموں کے لیے حدیث نہیں بول سکتے، میں نہیں بول سکتا، دنیا کا کوئی بھی آدمی اپنے کام کو، اپنی بات کو حدیث بولے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تلاوت، اس کے معنی کیا ہے؟ پڑھنا۔ یہ لفظ تلاوت قرآن کے لیے خاص ہے، حدیث میں بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تلا یتلو تلاوتن، میں حدیث کی تلاوت کر رہا ہوں، نہیں چل سکتا۔ تلاوت خاص ہے کس کے لیے؟
सूरत के माने चैप्टर क्या होते हैं? एक चैप्टर होता है, एक मजमून होता है। वो दुनिया की किसी भी किताब के मजमून को एक सूरत है बोलकर पेश नहीं कर सकते, कच्चे को उसके माने एक चैप्टर के। वो कुरान के लिए खास है। आयत एक मुकम्मल जुमले को कहते हैं। किसी के जुमले को आप आयत नहीं बोल सकते, वो कुरान के लिए खास है। और हदीस अल्लाह के नबी के अफ़ाल, अक़वाल, अमाल के लिए मखसूस है। अल्लाह के कलाम को पढ़ेंगे तो बंदा अल्लाह से करीब होगा, और अल्लाह के नबी के कलाम को पढ़ने से बंदा अल्लाह के नबी से करीब होता है। हदीस पढ़ने पढ़ाने का मकसद ही हमको ये बताया गया, किताबों में लिखा गया कि हम हदीस इसलिए पढ़ रहे हैं कि हदीस में जो हिदायतें होंगी हम उन पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मजबूत बुनियाद डालना है। आज घरों में घर भी बना रहे हैं तो इंजीनियर को बुला के ऐसा नहीं ऐसा, वो राड डालना, ये राड डालना, इतनी mm की डालना, मजबूत होना। घर हमारे मजबूत, हमारे कारखाने मजबूत, हमारी फैक्ट्रियां मजबूत, हमारी वाच मजबूत, हमारी गाड़ी मजबूत। अगर मजबूत नहीं है तो दीन के काम मजबूत नहीं है। अब मौलाना बोले चलो बैठेंगे, क्या करने का है देखें। अभी मौलाना आरिफ साहब उठ के डेस्क उठा के ला के रख रहे, हदीस ला के रख रहे। अल्लाह जज़ाए खैर दे, इल्म अमल में तरक्की अता फरमाए। मौलाना ये काम कर रहे हैं, आप में से कोई उठ के काम नहीं कर सकता। लेकिन नहीं साहब, वो काम उलमा का है, हम अदब भी नहीं कर सकते। मस्जिदों में अल्लाह माफ फरमाए कुरान रखे हुआ है, गर्दो गुबार है उसके ऊपर, कोई उठाकर अपनी दस्ती से उसको साफ करने के लिए नहीं तैयार नहीं है। जिस दस्ती से 100 मरतबा दिन में अपने फोन को साफ करना, अपनी गाड़ी की सीट को साफ करना, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। ऐसे हजारों रुमाल, हजारों दस्तियां अल्लाह के कलाम पर कुर्बान की जा सकती। कुरान टेढ़ी रखी हुई है, सीधा करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी कौम को कैसे हिदायत मिल सकती है आप बताइए। वो जमाने में मौजूद थे मुसलमान होकर, और हम जलील व ख़ार हुए तारीख कुरान होकर। कुरान के ऊपर दूसरी कोई किताब रखना बेअदबी है। जब मैं देखता हूं इस चीज को बेचैन हो जाता हूं, बर्दाश्त नहीं कर सकता जब तक कि कुरान के ऊपर से दूसरी किताब को हटा देना चाहिए। कोई तैयार नहीं, मस्जिद के मौज़िन भी तैयार नहीं, मस्जिद के जिम्मेदार भी तैयार नहीं, नौजवान भी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं। अदब बहुत बड़ी चीज है ना भाई। एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरत से फारिग होकर तशरीफ लाए। इतने में आपने देखा कि एक जगह वजू के लिए लोटा रखा हुआ है। आपने पूछा किसने रखा? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मैंने रखा। अब ये कोई बड़ी खिदमत तो नहीं थी, लेकिन अदब जरूर था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिमुहुल किताब, ऐ अल्लाह इस बच्चे को किताब का इल्म अता फरमा। तारीख गवाह है, उलमा इकराम जानते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ अदब की बुनियाद पर ऐसी लगी कि अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रईसुल मुफस्सिरीन बना दिया। अभी वो मिजाज पैदा नहीं हुआ हमारे अंदर, ऐलान हुआ, बार बार बोल के बैठ गए। कहा तो भी शो पटक होंदे, पुदीने का हार आंदे, उसके बाद प्याट माया लगेंदे। वहां कैसा आगे बड़बड़ पड़ते, कैसा आता नाच का समझ में नहीं आता। अल्लाह माफ फरमाए। इन चीजों में भी हमें बढ़ बढ़ कर हिस्सा लेना है। लेंगे या नहीं लेंगे बोलिए आप? इंशाअल्लाह भी दो किस्म का हो गया, एक इंशाअल्लाह ताला, एक इंशाअल्लाह टाला। दम नहीं है, इंशाअल्लाह जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, करने की नीयत से बोलो। हाँ, आजकल नहीं करना रहे तो लोग इंशाअल्लाह बोल रहे, हाँ कर दे तो बात पक्की है। इंशाअल्लाह लगा तो मतलब शक में रहते करता कि नहीं करता है। तो जिस तरह कुरान
وحی ہے اسی طرح حدیث بھی وحی ہے، یاد رکھو آپ۔ قرآن وحی ہے مطلوع ہے اور حدیث وحی ہے غیر مطلوع ہے۔ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی نماز کے اندر، لیکن دونوں وحی کے درجے میں ہیں۔ جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے ویسے ہی حدیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ ایک بات سن لیجیے آپ، حدیث درس حدیث ہے نا، اس لیے حدیث کے مقام کو بیان کرنا ہے۔ جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے ویسے ہی حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نہ صرف ضروری ہے بلکہ آپ غور کریں گے تو قرآن سے پہلے حدیث پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بات اگر پہلے کی اور بعد کی آئے تو قرآن سے پہلے حدیث کو ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن تک بھی ہماری رسائی جو ہوگی وہ کس سے ذریعے ہوگی؟ حدیث کے ذریعے ہوگی۔ قرآن ہے بول کے کیسا معلوم ہوا؟ قرآن ہے بول کے کیسے معلوم ہوا؟ حدیث سے معلوم ہوا۔ غار حرا کا وہ واقعہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، حضرت جبرائیل نے پھر کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، پھر حضرت جبرائیل نے کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی بن کر اتری۔ پہلا تجربہ تھا، گھبرا گئے، گھر تشریف لائے، اہلیہ سے فرمایا زملونی، چادر ڈال دو، تھوڑی دیر آرام فرمایا، پھر افاقہ ہوا، بیوی کے سامنے سارا ماجرا سنایا اور فرمانے لگے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا؟ کلا واللہ، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ کا کردار بتا رہا ہے خالق کائنات آپ کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو 5 آیتیں ہیں قرآن ہے بلکہ کیسا معلوم ہے؟ حدیث سے معلوم ہے نا۔ سورۃ النجم کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں وہ وہی بولتے ہیں جو وحی سے معلوم ہوتا ہے، جو وحی سے معلوم۔ تو جس طرح قرآن کا احترام ضروری ویسے حدیث کا احترام ضروری، جیسے درس قرآن ضروری ویسے درس حدیث بھی ضروری۔ جس طرح قرآن پر ایمان ضروری ویسے ہی حدیث پر ایمان ضروری۔ جیسے قرآن کا انکار کفر ہے ویسے ہی حدیث کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے۔ حدیث کا انکار کرنا کفر ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ چاہتے تو ایک جملے میں بھی بات پوری ہو سکتی تھی، اطیعوا اللہ والرسول، 2 مرتبہ فعل امر استعمال کرنا، اس میں حکمت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے بتا دیا جس طرح میری اطاعت ہے ویسے میرے نبی کی اطاعت ہے، جیسے قرآن ضروری ویسے حدیث بھی ضروری۔ حدیث کے بغیر قرآن سمجھنا ناممکن ہے۔ ممکن ہے؟ ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، خالی نماز قائم کرو بول کے ہے، لیکن دن میں 5 نماز ہے بول کے کہاں بتو؟ قرآن میں ہے۔ فجر میں 4 رکعت ہے، 2 سنت 2 فرض، پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ظہر میں 12، عصر میں 8، مغرب میں 7، عشاء میں 17، پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ اب فرائض شرائط وہ تو بات کی بات۔ آتو زکات ہے، زکات دو بول کے ہے، لیکن زکات کا نصاب ہے
زکات کا پرسنٹیج ہے؟ نہیں ملتا. وہ یہ چیزیں ہم کو کہاں ملیں گی؟ حدیث کے اندر ملیں گی. اس لیے درس حدیث بھی ضروری. اور حدیث اور سنت میں فرق آپ لوگ اس سے پہلے بھی سن چکے ہوں گے. ہو سکتا ہے آپ بھی بات بیان کر دی. حدیث اور سنت میں فرق ہے. حدیث اللہ کے نبی کے ہر عمل کو، ہر فعل کو حدیث کہتے ہیں. لیکن جس حدیث پر عمل کیا جائے وہ سنت ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا، ہر سنت پر عمل ضروری ہے لیکن ہر حدیث پر عمل ضروری نہیں ہے. حدیث ہے، ماننا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن عمل ضروری نہیں ہوتا حدیث کے اوپر. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مس مرأت کے سلسلے میں، عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا. آپ نے یہ حدیث بیان فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے تشریف لائے گھر، آپ نے بوسہ لیا، وضو بھی نہیں فرمایا، مسجد نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. کیوں آپ نے بیان فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے. ورنہ تو پھر جب بھی ظہر کی نماز آئے گی تو یہ سنت پر عمل کرنا پڑے گا. تو حدیث اور سنت میں یہ فرق ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت. سنت میں حدیث بھی ہے، سنت بھی ہے، حدیث بھی ہے. لیکن حدیث میں حدیث ہے، سنت نہیں ہے. یہ فرق ہے. تو بہرحال ابھی آپ کے سامنے یہ مشکات شریف ہے. مشکات شریف بہت بڑی کتاب ہے. ایک بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہر مکتب فکر کے پاس مسلم ہے اور ہر مکتب فکر کے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب. اور یہ کتاب کا مقام، مرتبہ، مصنف کے حالات، کتاب کی خصوصیات پر مفتی خلیل صاحب انشاءاللہ آئندہ درس میں روشنی ڈالیں گے. جو پہلی حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے میں ترجمہ کر دیتا ہوں. ویسے حق تو یہ تھا کہ حضرت مولانا عتیق احمد صاحب دعوت برکاتہم کے ذریعے ہی سے کتاب کا آغاز ہوتا، لیکن ہمارے نوجوان علماء نے مشورے سے طے کر دیا تو ہم ان حضرات کے پیچھے. ہو سکتا ہے مقدم کو مؤخر، مؤخر کو مقدم کر کے حصر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتا. میں روایت پڑھ کر ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کے بعد حضرت مولانا دعا فرمائیں گے انشاءاللہ. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ روایت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور آدمی کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا، اور جس کی ہجرت دنیا کے واسطے، يُصِيبُهَا، تو اسے دنیا ملے گی، او امرأة يتزوجها، یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہے، فہجرته الى ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کیا ہے. میں صرف ترجمہ کیا ہوں اس حدیث کا، اس کی تشریح اور اس کی تفصیلات کے اوپر انشاءاللہ مفتی خلیل صاحب روشنی ڈالیں گے اگلے درس میں. چونکہ وقت ہو چکا ہے اور مجھے اشارہ بھی دے دیا گیا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمارے ان دروس کو استقامت کے ساتھ عام اور تام فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.